میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آر بی میڈیا کو، اڈوانی فاؤنڈیشن کو اور تمام ان ماں باپ کو اور ان اساتذاؤں کو جنہوں نے زبردست پروگرام میں شرکت بھی کری، جنہوں نے پروگرام رکھا بھی اور جو یہاں موجود بھی تھے، اس لیے کہ بہت سارے بچوں نے یہاں پر حفظ کرا ہے، عالم کا کورس بھی کرا ہے اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں سب نے حفظ کرا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس قسم کے پروگرام کرنے چاہیے تاکہ بچوں کے اندر حوصلہ افزائی ہو۔ اس کا یہ 7واں پروگرام تھا غالباً میرے خیال میں، اور 7واں پروگرام میں نے اٹینڈ کیا ہے، اور نوجوان نسل کے لیے اچھا ہے کہ حافظ قرآن اور اس طرح بچے کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، اور اسی طرح کے پروگرام ہونے سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں مگر اس طرح کے پروگرام میں آ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان والدین کو کہ جن کے بچے ماشاءاللہ آج حفظ میں یا ناظرہ میں آج ان کو پروگرام میں سبقت ملی ہے، اور میں ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں آر بی میڈیا کے فرقان عربی صاحب اور اقبال اڈوانی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں جس سے ینگسٹر بچوں میں موٹیویشنل پروگرام کی وجہ سے ان کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور ان میں جستجو بڑھتی ہے۔ ماشاءاللہ آج کل ان بچوں نے جو کام کیا ہے اور فاؤنڈیشن اڈوانی نے جو انکریج کیا ہے حافظوں کے لیے، بڑا زبردست کام ہے۔ اللہ ان کو اس کا جزائے خیر دے گا اور ان کو ہمت دے کہ آئندہ بھی ایسا کام کریں۔ آج کل جو اکانومیکل حالات ہیں، آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا تعلق ہے اسٹاک سے بھی، تو کیا کہیں گے آج کی اکانومی کے حوالے سے؟ مارکیٹ تو ماشاءاللہ ابھی بھی دنیا کے سستی ترین مارکیٹوں میں سے ہے۔ الحمدللہ سلیکٹڈ چیزیں کریں تو بہت ہی اچھا رہتا ہے۔ باقی ملکی حالات ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن حکومت کافی اچھی کوششیں کر رہی ہیں اس کو سدھارنے کی۔ اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو حافظ قرآن یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سلیکٹ کرتا ہے، یار کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس میں یہ سعادت کی بات ہے، اور یہ ہمارے میمنوں کے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اتنے حافظ آج ہم نے میمنوں میں دیکھے جن کو ایوارڈ دیے گئے، اور اس طرح کی تقریبات ہونی چاہیے کہ بچوں کو شوق پیدا ہو کہ حافظ بنے۔ دیکھا جائے تو ایک کمیونٹی وائز ایک ہے جس کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے، اور کام کر بھی رہے ہیں کافی۔ آر بی میڈیا سیل کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے کافی اس کے سلسلے میں کام کیا ہے۔ میمن ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہو گیا، MLF ہو گیا، آئمہ ہو گیا، یہ سب کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک کتاب کی رونمائی کی بھی تقریبات میں آپ شرکت ضرور کرتے ہوں گے، کیونکہ آپ بھی ایک آپ فیمس کراچی کی فیمس ایک میڈیا ٹیم ہے آپ کی، تو ہم نے دیکھا آپ وہاں پہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نیو جنریشن ہم گھر میں جب آپس میں بہت کم میمنی میں بات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کیونکہ میمنی کی تعلیم اسکول میں نہیں دی جائے گی۔ میمنی کی سب سے بیسک یہ ہے کہ آپ گھر میں آپس میں میمنی میں بات کریں، جو کہ جس کا رجحان آج کل بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ میں بولوں گا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آئندہ 10-20 سال کے بعد ہم کو اس کا بہت ڈیمیجز اٹھانے پڑیں گے۔ ہم نے بہت انجوائے کیا، اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، اور خاص کر ہماری کمیونٹی میمنس میں جو ہے وہ ایسے ایونٹس لازمی ہونے چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ایونٹ رہا، اور بہت ہی اچھا آرگنائز کیا آر بی میڈیا نے، اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہماری میمن کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں باقی ساری قوموں کی طرح، باقی سارے کلچرز کی طرح۔ تو اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے اپنے بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب تھی، اس طریقے سے تقریب ہونی چاہیے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اڈوانی فاؤنڈیشن کو اور آر بی فاؤنڈیشن کو کہ جس طریقے سے یہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بچوں کی، اس طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ بچے کا حوصلہ بلند ہو۔ یوتھ کو میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ حوصلہ افزائی ہو، ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی ملتا ہے، اور جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بچے آگے پڑھ رہے ہیں، اس کو جاری رکھ سکیں آپ۔ اس طرح یہ تو بالکل شروع سے ہی پرابلم ہے سارے جو ینگ جنریشن ہے ان کے ساتھ، کہ تمام کے گھر میں اردو بولی جاتی ہے، صرف ہمیں اب دیکھیں میمن لینگویج بولی تو صرف جاتی ہے، نہ لکھی تو نہیں جاتی ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بولیں گے، ان کو بات کرنا سکھائیں گے تو یہ لینگویج خود بخود پروموٹ ہوگی۔ آج اڈوانی فاؤنڈیشن اور آر بی فاؤنڈیشن کی جانب سے ریلیجیس اور ہائر ایجوکیشن بچوں کے لیے ایک انعامات کا پروگرام رکھا گیا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اقبال اڈوانی صاحب کیا کہیں گے؟
देखिए बहुत अच्छा इवेंट था और सबसे बड़ी मैं बात पूरी टीम की जितनी तारीफ़ करूं कम है, यानी जिन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया था, मैनेजमेंट को जिन्होंने कंट्रोल किया था, काफ़ी अच्छे तरह से आप खुद ने भी देखा, काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन था और काफ़ी अच्छे 200 बच्चों को अवार्ड देना, मेडल देना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटा काम नहीं। और इसमें सब सिस्टम के साथ चल रहा था, तो आई थिंक पूरी टीम को जितनी तारीफ़ करूँ कम है, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था और काफ़ी अच्छा इवेंट रहा। अडवाणी साहब, यूथ को इस मौके पे क्या मैसेज देंगे? और आजकल हम एक कैंपेन कर रहे हैं, हाउ टू सेव एंड सिक्योर मेमन लैंग्वेज। देखिए मेमन अपनी ज़बान को तो देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, जो अपनी कम्युनिटी के को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम नहीं कर सकता, तो समझो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा दें, फिर आप आगे जाएं। अब जब तक आपकी कम्युनिटी को आप फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसकी लैंग्वेज को सेव करें। जब तक आप अपनी मेमन कम्युनिटी की लैंग्वेज, अपनी कम्युनिटी की लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी तो मेमन ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट छोटी छोटी बनानी चाहिए जिनके पास वसाइल हैं। और ऑनलाइन आज तो ज़रूरत भी नहीं है हमको किसी फिज़िकली कहीं किसी को बुलाने की, ऑनलाइन क्लासें करवा दें मेमन ज़बान की, मेमन लैंग्वेज की, और मुझे लगता है लोग उसी में काफ़ी सीख जाएंगे। आज का दौर तो समझे डिजिटल दौर आ गया, बहुत एडवांस दौर है। तो आप अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को, या खुद जो हैं उनको अगर चाहते हैं कि कम्युनिटी का नाम बरकरार रहे, आगे जाके हमारा नाम, हमारी कम्युनिटी जिंदा रहे, तो अपनी लैंग्वेज बचानी पड़ेगी। लैंग्वेज बचाने का सबसे आसान तरीका ये है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाने दी चाहिए। आज एजुकेशन का प्रोग्राम था अडवाणी साहब, तो आज के मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप माशाल्लाह दुबई में रहते हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी देखा है, और हमारा जो मयार है हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशन का मयार है, कहाँ देखते हैं इसका? देखिए पाकिस्तान में एजुकेशन का देखो मयार, अगर आप ऑनेस्टली यानी ग्राउंड रियलिटी देखें तो पाकिस्तान की तालीम की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से तालीम दी जाती है आज की दुनिया को उस तालीम की ज़रूरत नहीं है। हम वो ग्रेजुएट लड़के तैयार कर रहे हैं जिसकी दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमको अपनी तालीम की, सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ एक डॉक्टर की डिग्री है जो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल है, बाकी हमारी डिग्री कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट भी करते हैं वो बाहर जाके लेबर की जॉब करते हैं। तो तालीम पे तवज्जो देना चाहिए, दुनिया की जदीद तालीम के साथ अपने आप को लाना पड़ेगा। आज की जो टेक्नोलॉजी उसके ज़रिए तालीम देनी पड़ेगी, तब जाके कोई रिज़ल्ट बचेगा। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे भारी मैं समझता हूँ, दीनी तालीम भी अपने बच्चों को देते रहे। दीन की तालीम और दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, नई टेक्नोलॉजी के साथ नई तालीम देनी पड़ेगी, तभी हम अपनी दुनिया के अंदर कुछ कर सकेंगे। देखिए जो भी मुल्क तरक्की करता है वो अपनी अफरादी क़ुव्वत को ज़्यादा ट्रेन करता है। हमारी अफरादी क़ुव्वत को हम लोगों ने ट्रेन नहीं किया। हमें छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर देने चाहिए, कोचिंग देनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमको यानी आज के दौर की तालीम देनी पड़ेगी, तभी हमारे लिए कोई जगह बनेगी दुनिया में। और हमको आज जो रिक्वायरमेंट है, आज की दुनिया जिस तरह के लोग चाहिए उस तरह की तालीम देनी पड़ेगी।